تاریخ سے پہلے، زمانے سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا کیا آپ وہاں ایسی مخلوق کو رکھیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم آپ کی تسبیح و تدریس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، نہ ماں نہ باپ، نہ ماضی نہ یادیں، اور اللہ نے انہیں ایسا شرف عطا فرمایا جو کسی مخلوق کو نہ ملا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے فرمایا اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جھک گئے، اے اللہ ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم ان کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے۔ یہاں انسان کو علم کی برتری عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ایک کے جس کا نام تھا ابلیس۔ وہ کھڑا رہا تکبر سے۔ اللہ نے پوچھا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا ہوا ہے؟ ابلیس بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہی جملہ اس کی بربادی بن گیا۔ ابلیس کو دھتکار دیا گیا، مردود ملعون، مگر جاتے جاتے اس نے کہا میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا جہاں نہ بھوک نہ پیاس نہ خوف نہ موت، اور آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، بس ایک حکم تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی بحث نہیں کی، صرف اطاعت کی۔ پھر ابلیس جنت میں داخل ہوا۔ ابلیس جنت میں عزت سے داخل تو نہ ہو سکا لیکن وسوسے کے ساتھ داخل ہوا، آہستہ سے، چالاکی سے۔ پھر آدم علیہ السلام کو بہکانے لگا تمہارا رب اس درخت سے صرف اس لیے منع کر رہا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ یہ نہیں کہا اللہ کی نافرمانی کرو، بلکہ کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ تمہارے فائدے میں ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام بھول گئے۔ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ انسانی کمزوری تھی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت سے کھا لیا۔ اب بدلتا ہوا منظر یہ تھا، اسی لمحے شرم ظاہر ہوئی، لباس اتر گیا، انسانی تاریخ میں پہلی بار حیا پیدا ہوئی۔ وہ پتے چننے لگے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس اور کچھ بھی نہ تھا۔ یہاں پر پہلی توبہ ہوئی، نہ کوئی بہانہ نہ کوئی الزام۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام بولے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ تھے انسانی تاریخ کے پہلے آنسو، ندامت کے آنسو، جھکنے کے آنسو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کے کلمات سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں معاف نہیں کرتا، تو ناکام ہو گیا، بلکہ فرمایا بے شک میں توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ زمین کی طرف روانگی، مگر توبہ کے باوجود زندگی کا امتحان باقی تھا۔ اللہ نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ جہاں محنت ہوگی، دکھ ہوگا، موت ہوگی، لیکن ساتھ فرمایا
جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں اترے، پہلے انسان، پہلے نبی اور پہلے گناہ گار اور پہلے معاف کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لغزش ہوئی، پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آدم نے اپنی اولاد کو سکھایا گناہ کے بعد واپس لوٹنا، مایوس نہ ہونا، اللہ سے امید رکھنا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، ابلیس نے گناہ کیا اور اللہ پر الزام لگا دیا، نعوذ باللہ۔ آدم نے گناہ کیا اور خود کو قصوروار مانا، ایک مردود ہوا، ایک محبوب بن گیا۔ اور آج بھی جب کوئی بندہ گناہ کے بعد اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے راستے پر ہوتا ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔